हेलो फ्रेंड्स, اسے کہنا برہم تھوڑا نہیں کرتے ہیں۔ تین عورتیں، تین کہانیاں۔ نواب الدین صاحب کے تین بچے تھے، ان کا اپنا کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ باپ کی اجازت کے بعد اکیلے وارث تھے، ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا نجم 2 سال کے بعد کی وفات کے بعد شہر چلا گیا تھا، بیٹی شادی کے بعد دبئی جا چکی تھی۔ چھوٹا بیٹا حافظ صاحب، جو پورے گاؤں میں حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھا، اپنے پلکوں کی حویلی میں ملازموں کے رحم و کرم پر تھا۔ حافظ کا جب جی چاہتا وہ شہر چلا جاتا، لیکن 2 دن سے زیادہ وہاں رہ نہ پاتا۔ فاطمہ پچھلے 10 سالوں سے حافظ صاحب کی حویلی میں کام کر رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر عالم شیر کے ساتھ حویلی کے ایک ہی کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ حافظ صاحب کا شمار گاؤں کے معزز ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ آج حافظ صاحب شہر سے گاؤں آ رہے تھے اور فاطمہ مسلسل بھاگ دوڑ میں مصروف تھی۔ حویلی میں جارحی نوکر تھے، رحیم جانوروں کا دودھ دھونے اور ان کے باڑے کی صفائی کرتا تھا۔ اب رحیم کے ساتھ اس کا بیٹا احمد بھی حویلی آنے لگا تھا، کیونکہ اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ حویلی کے اندر کے سارے کام فاطمہ خود کرتی اور فصلوں کی دیکھ بھال کے لیے عالم شیر کافی تھا۔ فاطمہ اور عالم شیر کی اولاد نہیں تھی، اکیلے فاطمہ کا دل نہ لگتا تھا، تبھی اس نے 2 دن پہلے اپنے بھائی کی بیٹی کنزہ کو اپنے پاس بلایا لیا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا فاطمہ کے اس فیصلے کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ حافظ صاحب کے غیر موجودگی میں فاطمہ گاؤں میں حافظ صاحب کا CCTV کیمرہ ہوتی۔ جب حافظ صاحب واپس آتے تو وہ صاحب جی کہتے نہ تھکتی۔ پھر جیسے ہی صاحب بیٹھتے، وہ گاؤں کے ہر گھر کی کہانی حافظ صاحب کو سناتی رہتی۔ حافظ صاحب نے بھی پوچھتے رہتے اور بولتے چلے جاتی۔ فاطمہ تب تک بولتی رہتی جب تک اس کی باتوں کی پٹھاری میں سے ساری باتیں ختم نہ ہو جائیں۔ گاؤں کے ہر گھر میں حافظ صاحب کے حکم کو ہر حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ گاؤں میں گھر گھر بل بانٹنے کا رواج نہ تھا، سارے بل حافظ صاحب کی حویلی بھیجے جاتے اور حافظ صاحب مسجد میں اعلان کرواتے۔ حافظ صاحب کے گھر کی باتیں جانب ڈیرا تھا۔ حافظ صاحب ڈیرے میں منجی پر بیٹھ جاتے اور لوگ آتے رہتے اور اپنا نام بتا کر بل وصول کرتے رہتے۔ 3 سے 4 گھنٹوں میں حافظ صاحب بل بانٹ کر فارغ ہوتے۔ ہر بندہ آتا، بل وصول کرتا، کاروبار اور گھر کے حالات وغیرہ کا بتاتا اور اپنا راستہ لیتا۔ کبھی کسی نے حافظ صاحب کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، نہ ہی کبھی سرے عام حافظ صاحب نے کسی کی مدد کی تھی۔ پھر بھی لوگ حافظ صاحب کی اتنی عزت کرتے تھے کہ دیکھنے والی آنکھ رشک کرتی۔ ہر کوئی حافظ صاحب کی گن گاتا نظر آتا۔ گن گانے والوں میں گاؤں کا مہاردین بھی شامل تھا۔ جب ایک بار دین محمد کے گھر کا بل 5,000 آیا تو بل دیکھتے ہی دین محمد کا دھچکا لگا۔ تبھی حافظ صاحب نے وجہ پوچھی تو دین محمد نے بتایا کہ حافظ صاحب آج کل مندرجہ چل رہا ہے اور بل دیکھیں ذرا۔ ادھر دکھاؤ۔ حافظ صاحب نے ہاتھ بڑھایا اور کچھ دیر بعد حافظ صاحب نے بل کو روٹی کے رول کی طرح لپیٹ کر دین محمد کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اسے گھر جا کر کھولنا۔ دین محمد نے گھر آ کر کھولا تو بل میں 5,000 کا نوٹ لپٹا دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ وہ بات کو کسی کو نہیں بتائے گا، وہ جلد حافظ صاحب کو پیسے واپس کر دے گا۔ لیکن نہ کبھی اس کے پاس 5,000 آئے اور نہ اس نے حافظ صاحب کو واپس دیے۔ حافظ صاحب کا ڈیرا سویسی رقم پر مشتمل تھا۔ جب گاؤں میں کوئی فوت ہو جاتا یا کسی کی بہن بیٹی کی شادی ہوتی تو ڈیرے میں 2-3 بڑی بڑی دیگیں رکھ دی جاتی۔ گاؤں کے لوگ آتے رہتے اور ان دیگوں میں دودھ ڈلتے رہتے۔ اس دن گاؤں میں سے ایک قطرہ بھی دودھ باہر نہ جاتا اور سارا دودھ اس ضرورت مند کے گھر پہنچ جاتا۔ ضرورت کے وقت ڈیرے کو شادی حال کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا۔ جب کسی کی بیٹی کی بارات آنی ہوتی تو ڈیرے میں ہی انتظام کیا جاتا۔ گاؤں میں شاید کوئی شخص ایسا ہو جس پر حافظ صاحب کا احسان نہ ہو۔ جب سے کنزہ آئی تھی، فاطمہ حافظ صاحب کے گن گا رہی تھی۔ اب صبح ہو جاؤ پھوپھی، میں تو تھک گئی ہوں یہ حافظ نامہ سن سن کے۔ آخر کنزہ نے تنگ آ کر کہا۔ تبھی دروازے پر نظر پڑی، اس کی زبان تالوں سے لگ گئی۔ ہاں تو کہتی کیوں نہیں کہ تو سڑ رہی ہے۔ فاطمہ نے برا مانتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو حافظ صاحب کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر ان کی بلائیں لینے لگی۔ حافظ صاحب کو دیکھ کر ایک پل کو کنزہ بھی سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ 30-20 سال کے حافظ صاحب، اونچا لمبا قد، گورا چٹا رنگ، بھاری ڈول والے پھیلی نظر میں اسے خاصے رعبدار لگے۔ حافظ صاحب جو ایک ٹک کنزہ کو دیکھ رہے تھے، فاطمہ کے مخاطب کرنے پر حویلی کے اندر چلے گئے۔ فاطمہ لسی کا جگ لے کر برآمدے میں جانے پڑی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ حافظ صاحب نے فاطمہ کو دیکھتے ہی سوال داغا۔ یہ میری بھتیجی ہے، کچھ دنوں کے لیے میں نے اسے اپنے پاس بلایا ہے۔
اب تنہائی بہت محسوس ہوتی ہے نا، اس لیے آپ آرام کر لیں، میں پھر آتی ہوں، کہنے کے ساتھ ہی فاطمہ نے باہر کی جانب قدم رکھا۔ اگلے پورا دن حافظ صاحب کا مصروف گزرا، چونکہ بل آئے تھے تو سارا دن حافظ صاحب ڈیرے میں بیٹھے رہے۔ شام کو فرصت ملی ہی فاطمہ نے حافظ صاحب کو گھیرا اور گاؤں کی ہر طرف کی کہانی سنا دی۔ ساری کہانیاں سنا لینے کے بعد وہ اپنے گھر کی کہانی سنانے والی تھی کہ حافظ صاحب کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر وہ چلی گئی۔ حافظ صاحب کی نظر کھڑکی کی طرف اٹھی اور وہ کھڑکی حویلی کے پیچھے جانب کرتی تھی۔ 15-16 سال کی لڑکی لانگ کی گلابی رنگ کے جھلکی کپڑے میں ڈھلے ہوئے کپڑے پہننے میں مصروف تھی۔ ذہن پر زور ڈالنے پر حافظ صاحب کو یاد آیا کہ وہ لڑکی فاطمہ کی بھتیجی ہے۔ سفید گلاب کی طرح نکھرا رنگ، گلابی رنگ کے آمیزش کے ساتھ دھنگ رنگ لڑکی اچھی خاصی پیاری تھی۔ حافظ صاحب گاؤں کے کسی بھی گھر پیغام بھیجیں تو یقیناً نہیں خالی نہ لوٹایا جاتا، لیکن دل کیا ہے، دل تو گدھے پر بھی آ جاتا ہے۔ حافظ صاحب اپنے دل کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھے۔ ان کا اس منظر سے نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، تبھی منشی صاحب نے پیچھے سے آ کر مخاطب کیا تو حافظ صاحب نے دھیان بٹانے کو کھڑکی بند کر دی۔ صاحب کی نظر پڑی تو ان کی چھری پکڑی جاتی۔ اگلی صبح حافظ صاحب چوڑیوں کو دانہ ڈال کر چوڑیوں سے اتر رہے تھے کہ صحن کے بیچوں بیچ چولہے پر آگ جلاتی کنزا پر نظریں پڑ گئیں۔ حافظ صاحب نے محسوس تو کیا یہ لڑکی خاصی لاپرواہ ہے یا وہ خود کہیں کھوئی رہتی ہے۔ کوئی اسے تکتی باندھے دیکھتا رہا ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ تبھی کنزا کا ہاتھ جلتی لکڑی پر جا لگا۔ حافظ صاحب لمبے ڈگ بھر کے سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں کنزا سے کھچ سر پر پہنچے، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے رومال میں لپیٹ دیا۔ تمہارا دھیان کہاں ہے؟ حافظ صاحب نے اسے ڈانٹا۔ اس سے پہلے کہ کنزا کچھ بولتی فاطمہ آ دھمکی، حافظ صاحب اپنے رومال وہیں چھوڑ کر کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اسی شام حافظ صاحب نے حویلی میں داخل ہوتے کنزا اور رحیم کے لڑکے احمد کو ساتھ کھڑے دیکھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے سے خاصے بے تکلف ہوں۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی کہ حافظ صاحب غصے میں آ گئے۔ خود پر قابو کرنے کے باوجود انہوں نے احمد کو بری طرح جھڑک دیا۔ حویلی میں فاطمہ موجود نہیں تھی، ورنہ حافظ صاحب اس کی بھی کلاس لیتے۔ ان کا غصہ ایسے ہی تھا، ایک دم آتا اور پل بھر میں الجھن چھو ہو جاتا۔ جذبات کے اظہار میں جلد باز واقع ہوتے تھے۔ حافظ صاحب برآمدے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ کنزا لسی کا جگ رکھ کر جانے لگی تو انہوں نے کہا، اسے روکو۔ ٹھہرو جی، وہ نظر جھکائے کھڑی تھی۔ آئندہ میں تمہیں احمد کے پاس ایسے کھڑے نہ دیکھوں۔ کنزا کہنا چاہتی تھی کہ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے، لیکن احتراماً خاموش رہی اور وہاں سے چلتی بنی۔ عالم شیر صحن میں بیٹھا حق پی رہا تھا۔ فاطمہ نے نزدیک آ کر کوئی سرگوشی کی اور حافظ صاحب کے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اجازت لے کر اندر آئی۔ حافظ صاحب کو مخاطب کیا تو وہ ہم تن گوش ہوئے، جیسے ان کے جسم کا روحاں کان بن رہا ہو۔ کیونکہ بات کنزا کے بارے میں تھی اور حافظ صاحب کا دل تو بس ایک قلعہ پر ہی دھڑک رہا تھا۔ فاطمہ کی بات سن کر حافظ صاحب کھڑے ہو گئے، اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینج لیا جیسے خود پر قابو کرنا چاہ رہے ہوں۔ فاطمہ بات کر کے جا چکی تھی اور حافظ صاحب اضطراب کے حالے میں کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹہل رہے تھے۔ فاطمہ کہہ رہی تھی کہ وہ کنزا اور عالم شیر کی شادی کرانا چاہتی ہے۔ وہ عالم شیر کو بے اولاد نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے مزید کہا تھا، چونکہ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے تو میں عالم شیر سے طلاق لے لوں گی۔ تم کہاں جاؤ گی؟ میرا کیا ہے، میں حویلی کے ایک کونے میں پڑی رہوں گی۔ حافظ صاحب کو تو یہ جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ کے لیے ان کی بات حرف آخر ہے، لیکن یہ معاملہ دل کا تھا۔ وہ اپنے دل کی سن کر کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے تھے۔ عالم شیر کی عمر تقریباً 40 سال ہے، جبکہ کنزا تو ابھی کل کی بچی ہے۔ ان کے دل میں دلیل دی جبکہ اپنی بڑھتی عمر کو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ عالم شیر کے ساتھ کنزا کو دیکھنا ان کے بس سے باہر تھا۔ اور فاطمہ کا کیا ہوگا؟ اگلی صبح حافظ صاحب نے فاطمہ کو مطمئن کرنا چاہا، آخر فاطمہ اور عالم شیر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ حافظ صاحب برسوں ان دونوں سے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر رہے تھے اور ساتھ رہتے رہتے تو جانور بھی سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ کیا یہ سب فاطمہ کے لیے اتنا آسان تھا؟ اس سوال کا جواب حافظ صاحب بہت کوشش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پائے۔ آخر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ عورت کی محبت کی کون سی صورت ہے
وہ ہر شے شوہر کی خوشیوں پر قربان کر دینا چاہتی تھی۔ فاطمہ کی باتوں سے حافظ صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ عالم شیر کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آخر اسے اعتراض ہوتا بھی تو کیوں؟ مرزا کسی صورت بھی راضی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک پل کو حافظ صاحب نے سوچا کہ وہ فاطمہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دے۔ وہ اس طرح کبھی اس کے ذاتی معاملے میں پڑنے کے قائل نہیں تھے، لیکن ان کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے جو آخری وقت تک ہار ماننا نہیں چاہتے تھے۔ اب ایک ہی راستہ تھا، وہ کہ وہ فضل سے بات کرے۔ فاطمہ سے انہیں پتہ چلا کہ فضل گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ نہر کی طرف چہل قدمی کرنے گئی ہے۔ حافظ صاحب بھی نہر کی جانب چل پڑے۔ انہیں کوئی جلدی نہیں تھی، وہ فضل سے بعد میں کسی بھی وقت بات کر سکتے تھے، لیکن ان کے قدم نہر کی جانب کیوں کر اٹھ رہے تھے وہ خود بے خبر تھی۔ خیالوں ہی خیالوں میں انہوں نے کنزا کے ساتھ خود کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے جب گاؤں کی کچی گلیوں سے گزر رہے تھے تو لوگ ہنستے نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی پائل کی کھنک حویلی کے درد و دیوار میں گونج رہی تھی۔ تبھی سامنے سے احمد کو آتے دیکھا۔ اس نے قریب آتے ہی سلام کیا۔ حافظ صاحب اپنی ہی روح میں بیٹھے جا رہے تھے، سلام کا جواب بھی نہ دے سکے۔ حافظ صاحب نہر پر پہنچے تو وہاں کنزا اکیلی تھی۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا کنزا سے بات کی عالم شیر سے شادی کے معاملے پر، تو اس نے کہا کہ وہ کیوں کسی دوسرے کی خوشیوں کی خاطر خود کو قربان کرے، آخر اس کی اپنی بھی زندگی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ اپنی پھوپھی کو بتا چکی تھی کہ اگر انہیں عالم شیر کی خوشیاں اتنی ہی عزیز ہیں تو وہ کوئی دوسری عورت بیاہ کر لے آئیں تاکہ انہیں طلاق بھی نہ لینی پڑے، آخر میں ہی کیوں۔ کنزا کی باتیں سن کر حافظ صاحب کو تسلی ہوئی۔ کنزا ابھی بھی بول رہی تھی اگر پھوپھی نے میرے ساتھ زبردستی کی تو۔ حافظ صاحب نے اس کی پوری بات سنے بغیر جذبات میں آ کر اس کے دونوں ہاتھوں تھام لیے۔ میں جانتا تھا کنزا، میں جانتا تھا کہ تم کبھی بھی اس شادی کے لیے رضامند نہیں ہوگی، بس تم میرے ساتھ گھر چلو، ہم مل کر فاطمہ سے بات کریں گے۔ مجھے یقین ہے جب اسے پتہ چلے گا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ ضرور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ جذبات میں آ کر انہوں نے کنزا پر کی پیشانی کو بوسہ دے ڈالا۔ کنزا نے اپنے ہاتھوں کو حافظ صاحب کے ہاتھوں سے چھڑایا اور کھیتوں کی پگڑ نزدیک دوڑتے ہوئے حویلی کی جانب قدم بڑھائے۔ حافظ صاحب مطمئن تھے، انہیں خوشی تھی کہ کنزا انکار کر چکی ہے۔ رات انہیں سکون کی نیند آئی۔ صبح فاطمہ کے شور سے آنکھ کھلی۔ فاطمہ بین ڈال کر رونے میں مصروف تھی۔ رحیم اور اس کی بیوی بھی پاس کھڑے تھے۔ حافظ صاحب کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ کنزا اور رحیم کا بیٹا احمد رات کے اندھیرے میں بھاگ گئے ہیں۔ حافظ صاحب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، ان کی زبان پر تالا لگ چکا تھا، ہر کوئی ان کے حکم کو منتظر تھا، لیکن وہ کچھ بولنے اور سننے سے قاصر تھے۔ انہوں نے رحیم کو اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ رپورٹ درج کروا دو اور چوکی انچارج کو کہنا مجھے فون کر لے۔ اسی شام حافظ صاحب شہر روانہ ہو گئے۔ پہلی بار وہ شہر میں ہفتہ رہ کر آئے تھے۔ ممکن تھا کہ وہ کبھی گاؤں کا رخ نہ کرتے، لیکن گاؤں کی چوکی انچارج نے فون پر مطلع کیا تھا کہ انہوں نے ایک لڑکی اور لڑکے کو پکڑا ہے۔ دونوں کے نام اور پتہ جاننے کے بعد حافظ صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ کنزا اور احمد ہی ہیں۔ واپس آ کر حافظ صاحب نے چونکہ انچارج سے بات کی اور ان دونوں کو چھوڑنے کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے چوکی کے انچارج کو ایک لفافہ دیا جو 5,500 کے نوٹوں سے بھرا تھا۔ یہ لفافہ کنزا کو دینے کو کہا۔ اس لفافے پر محسن نقوہ کا ایک شعر درج تھا جسے پڑھ کر چوکی انچارج اعتراضی ہنسا جیسے بہت کچھ سمجھ چکا ہو۔ محبت ہار کو جینا دشوار ہے محسن، اسے بس اتنا کہہ دینا، بھرم توڑا نہیں کرتے۔ ہر کسی پر احسان کرنے والے حافظ صاحب نے آج کنزا پر بھی ایک احسان کر دیا تھا۔